الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ محترم معزز بھائیو بزرگوں، تیسرا عمل جو ہمارے معمولات میں یہاں چل رہا ہے وہ ہے سنتوں کا مذاکرہ۔ سنتوں کی اہمیت کے بارے میں ہر مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی قریب ہونا چاہتا ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ سے قریب ہونا نہ چاہتا ہو؟ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں تو اس کے لیے سب سے بہترین جو راستہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا۔ جس کی زندگی میں نبی کی سنتیں جتنی زیادہ ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہوتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ جو خدا کے محبوب کی پیروی کرے گا اور خدا کے محبوب کی ہر کام میں نقل کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک کی آیت میں فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنتوں کو اختیار کرو، میری سنتوں کو اپناؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، تصوف کا مقصد اللہ تعالیٰ کے پاس قرب حاصل کرنا۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت، یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے، اس لیے بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ ہم سنت کی اتباع کے ہم عادی ہو جائیں۔ سنتوں کا مذاکرہ جیسے یہاں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں بھی ہم اپنے اہل و عیال کے درمیان بھی سنتوں کا مذاکرہ کریں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں، اگر روزانہ کیے جانے والے کاموں میں اگر ہم سنت کی رعایت کر لیں تو کہتے ہیں کہ 80% سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں گی۔ روزانہ کرنے والے کام کیا ہیں؟ کھانا، روز کھاتے دن میں 3 مرتبہ۔ اسی طرح سے پینا، پانی پینا، کوئی مشروب پینا، یہ پینے کا عمل روزانہ ہوتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ ہم پیتے ہیں۔ اسی طرح سے سونا، روز سونے کا عمل ہے۔ بیت الخلاء کو جانا، بیت الخلاء سے آنا، یہ کام روز کا ہے۔ مسجد میں آنا، مسجد سے نکلنا، یہ روز کا کام ہے۔ لباس پہننا، لباس اتارنا، یہ روز کے کام ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ روز مرہ کے جو کام ہیں اس میں اگر سنتوں کا لحاظ کر لے تو 80% سنتیں اس کی زندگی میں زندہ ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑا جو ہے یعنی آسان راستہ ہے کہ بھئی ہم اگر سنتوں کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں ساری سنتیں زندہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اور سنتوں سے متعلق ایک حدیث شریف ہے، بہت جامع حدیث ہے، اس سے پہلے بھی میں نے سنایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنتوں کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات سے نوازیں گے۔ من حافظ علی سنتی
اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنتوں کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4 انعامات عطا کریں گے۔ وہ 4 انعامات کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں پہلا، نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے۔ کس کی محبت؟ سنتوں پر عمل کرنے والے کی۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کی محبت اللہ کس کے دلوں میں ڈالتے؟ نیک لوگوں کے دلوں میں۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے جو نیک لوگ ہیں، ہماری بستی کے، ہمارے گاؤں کے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے، وہ لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو سنتوں پر پہلا انعام ہے کہ اللہ پاک سنتوں پر عمل کرنے والے کی محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، پہلا انعام۔ نمبر 2، دوسرا انعام، والہیبۃ فی قلوب البرر فی قلوب الفجر، فاسق و فاجر اور بے دین لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب و دبدبہ ڈال دیتے ہیں۔ کس کا؟ سنتوں پر عمل کرنے والے کا۔ جو بندہ سنتوں پر عمل کرے گا تو بے دین اور فاسق و فاجر لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں کی آمد پر یہ اس کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا ایک رعب و دبدبہ آدمی کے اوپر آتا ہے، تو وہ دراصل سنتوں پر عمل کرنے کا انعام ہے۔ تو پہلا انعام، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں۔ دوسرا انعام، فاسق اور بے دین لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا دبدبہ اور رعب پیدا کر دیتے ہیں۔ تیسرا انعام، السعۃ فی الرزق، روزی میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنے والے کے لیے روزی میں کشادگی، اس کی روزی کشادہ کر دیتے ہیں۔ اب کشادہ کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، پہلے جتنی آمدنی تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کی آمدنی جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیں گے کہ اس آمدنی میں آسانی سے آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، برکت، ہر انسان ماہانہ 1 لاکھ کمانے والے لوگ بھی پریشان ہیں کہ بھئی ہماری ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور ہم جو ہے مہینہ گزرنے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں برکت کا اٹھا لیا جانا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے برکت رکھی جاتی ہے تو تھوڑی آمدنی میں برکت ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی، اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ تیسرا انعام ہے، روزی میں کشادگی اور روزی میں برکت دی جاتی ہے۔ چوتھا انعام، والثقۃ فی الدین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ جو بندہ سنتوں کا پابند ہوتا ہے اللہ پاک اس کے دین میں مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ ہر آدمی تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے، جو لوگ سنتوں کے عادی ہوتے ویسے لوگوں کے فرائض کبھی ضائع نہیں ہوتے، واجبات نہیں چھوٹتے، فرض میں ناغہ نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے جو لوگ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ حرام چیزوں کے قریب نہیں جاتے۔ تو دین میں سنتوں پر عمل کرنے سے دین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دین میں مضبوطی یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دین میں جب مضبوطی آئے گی تو کیا ہوگا؟ دین میں مضبوطی آنے کے بعد ہم مہینوں گزرتے جائیں گے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، ایک سنت بھی نہیں چھوٹے گی، مہینوں گزریں گے۔ یہ ان لوگوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے جن کی دینداری میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اب دین میں مضبوطی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ہے نا مثال ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی 2 دن پابندی کر لیے تکبیر اولیٰ کی، تیسرے دن غائب ہو گئے۔ ہاں، 1 ہفتہ ماشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہو گئی، بیان سن کر یا مجلس میں بیٹھ کر، پھر اس کے بعد نماز میں کوتاہی ہونے لگی۔ یہ اصل میں علامت ہے دین میں مضبوطی نہ ہونے کی۔
تو دین میں مضبوطی آئے گی تو میرے بھائیوں ہمارے اندر استقامت آئے گی، اور پھر ہم جو ہے ہر حال میں، چاہے اچھی حالت ہو، بری حالت ہو، خوشی ہو، غم ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے دین پر قائم رہیں گے۔ تو یہ سنتوں پر یہ انعام ملتا ہے، تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مذاکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوں، اور پھر ہم جو ہے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں۔ اس سے پہلے کھانے کی سنتیں بھی ذکر کی جا چکی ہیں اور سونے کی سنتیں بھی ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سونے کی سنتوں کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، سونے کی سنتوں میں سے نمبر 1، رات کو جلد سو جانا۔ سونے میں تاخیر کرنا سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی کام نہ ہوتا تو فوراً آپ آرام کرتے تھے، بلکہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں، اگر ضروری بات ہے یا دین کی کوئی بات ہے، اسی طرح سے جو ہے نا دنیا کا کوئی کام ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو تب اجازت ہے، لیکن بلا کسی دینی اور دنیاوی ضرورت کے محض جاگنا، کھانے میں تاخیر کرنا، دیر تک باتیں کر لیتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے بیٹھ جانا، سونے میں تاخیر کرنا، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سونے میں جلدی کی جائے، اور آج اس سنت پر عمل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جو لوگ رات میں جلد سوتے ہیں ان کے لیے فجر میں جلد اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر بہت سارے لوگ فجر میں جو حاضر نہیں ہو پاتے چاہنے کے باوجود، اس کی ایک اہم ترین وجہ رات میں تاخیر سے سونا ہے۔ رات میں 1 بجے تک، 12 بجے تک ہم جاگیں گے تو لا محالہ اٹھنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ خاص طور پر نوجوان جو طبقہ ہے اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے بھی رات کو جلد سونا صحت کے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ آج کل ہم لوگ بہت ساری بیماریوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں وہ رات میں جاگنے کی وجہ سے۔ خاص طور پر جو دعوتوں کا نظام ہے کہ وہ دعوت میں جا کے لوٹ رہے ہیں 12 بجے اور آتے ہی سو رہے ہیں 12 بجے کے بعد، کھانا انتہائی مرغن، انتہائی ثقیل غذا دعوتوں میں کھا کر پھر رات 12 بجے آ کر جلد سو جائیں تو لا محالہ اس کا جو نقصان ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اس کی عادت ڈالیں۔ شروع میں جب آپ جلد سونا چاہو گے تو مشکل ہوگی، نیند نہیں آئے گی، چونکہ عادت 12 بجے تک جاگنے کی ہے نا، تو شروع میں جب جلد سوئیں گے تو نیند نہیں آئے گی۔ بھلے نیند نہ آئے مگر ہم اپنے لیے ضروری سمجھے کہ بھی 10 بجے میں بستر پر رہوں، 10 بجے کے ساتھ میں بستر پر آ جاؤں۔ کچھ دنوں کو آپ کو بے چینی ہوگی، لیکن ایسا ہی آپ کرتے رہیں گے تو پھر 10 بجے نیند آنے لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوتے تھے، رات کو تہجد میں جلد بیدار ہوتے تھے۔ یہ چیز صحت کے نقطہ نظر سے بھی انتہائی مفید ہے، تو اس کی ہم جو ہے کوشش اس کی کریں۔ آج بھی اب ہمارے شہر حیدرآباد میں حالت ایسی ہے کہ آپ اگر مسلم علاقوں میں جائیے رات 12 بجے 1 بجے بھی لوگ ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے برخلاف کسی خالص غیر مسلم علاقے میں جائیے، وہاں جلد سارا نظام، پورے گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں اور جلد سونے کی عادت ہوتی ہے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں بھی لوگ جلد سو جاتے ہیں۔ تو یہ جلد سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو ہم اپنائیں گے ہماری صحت برقرار رہے گی اور سنت کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر، رات کو سوتے وقت جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرتے تھے، اور خواتین کو تاکید کرتے تھے کہ چولہا اگر جل رہا ہو یعنی اس کے اندر آگ ہو تو اس کو بجھانے کا حکم دیتے تھے، اور اسی طرح سے چراغ کو گل کر دیتے تھے، اور برتن اگر کھلی ہے تو اس کو ڈھانپتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے ڈھانپا کرتے تھے، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرتے تھے۔ تو یہ سنتیں ہیں۔
کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کر دینا۔ نمبر 3، برتن اور مشکیزیں وغیرہ کو ڈھانک دینا، کھلے اگر ہیں تو اس کو ڈھانک دینا۔ نمبر 4، چراغ بجھا دینا۔ آج کل لائٹوں کا سسٹم ہے سمجھیے، تو رات میں چراغ اور لائٹ بند کر کے زیرو بلب جو ہوتا ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، باوضو سونا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ترین سنت ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ باوضو سوئیں گے، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رات ہی کو نہیں بلکہ دن میں بھی جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لینا چاہیے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رات میں سونے کے وقت بھی وضو کر لینا، اور دن میں بھی جیسے بیت الخلاء کے لیے گئے وضو کر لیں۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کی موت بھی باوضو ہونے کی حالت میں آئے گی۔ ظاہر بات ہے جو آدمی معمول بنا لے گا ہمیشہ باوضو رہنے کا، تو اس کی موت کیا ہوگی؟ باوضو ہونے کی حالت میں موت اسے آئے گی۔ تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ تو رات میں سونے سے پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ جی کھانے کا بھی حکم ہے، کھانے کا بھی حکم ہے۔ جی 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 کھانے کے آداب میں اس کا ذکر ہوگا، باوضو کھانا کھانا۔ نمبر 5، باوضو سونا۔ نمبر 6، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ جیسے کھانا وانا کھائے، ہاتھ جو ہے چکنے ہیں، اگر اسی چکناہٹ کے ساتھ اگر سو گئے تو چونٹیاں وغیرہ لگ جائیں گے اور اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو ہاتھ اچھی طرح دھو کر سونا۔ نمبر 7، بستر جھاڑ کر سونا۔ یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں سب کی جو ہے نا حدیثیں نیچے ہیں اس کے اندر کتاب میں، حوالہ ہے، ہر بات حدیث کے حوالے کے ساتھ ہے۔ بستر جھاڑ کر سونا یہ ایسی عجیب و غریب سنت ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل نہیں کرے گا تو ہو سکتا کوئی تکلیف دینے والا کوئی کیڑا مکوڑا ہو اور آدمی کو نقصان پہنچائے، تو بستر جھاڑ کر سونا چاہیے۔ نمبر 8، سرما لگا کر سونا۔ رات میں سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگا کر آرام کرتے تھے، تو سرما لگا کر سونا۔ نمبر 9، سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ یہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، شرح شرعۃ الاسلام، یہ کتاب کا حوالہ ہے اس کے اندر، اور اس میں بتایا گیا کہ سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ وصیت کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یعنی انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت آدمی کی موت آ سکتی ہے، تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کی وصیت ہمیشہ اپنے ساتھ رہنا چاہیے۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میرے اوپر کسی کا قرض ہے، میں کسی کو قرض دینا ہے، یا دوسرے کا قرض مجھے آنا ہے، میں نے جو ہے کسی کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ معاملہ پورا نہیں ہو سکا ہے، تو آپسی معاملات میں جو ایک دوسرے کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، ہم اگر وصیت کر کے رکھیں گے تو ہمارے اچانک انتقال کرنے کی صورت میں ہمارا سارا معاملہ صحیح رہے گا، جو وارثین ہیں وہ ادا کریں گے۔ اگر وصیت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو لا محالہ بہت سارے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ مرنے والے پر بہت سے لوگوں کا قرض رہا ہو، لیکن وارثین کو علم نہیں ہے، کوئی اگر آ کر مطالبہ بھی کرے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ہم کو تو نہیں معلوم ہے، یا مرحوم نے ہمیں بتایا بھی نہیں کہ بھئی آپ کا ان کے اوپر قرض ہے، تو یہ بات ایسے ہی ہمارے کھاتے میں رہ جائے گی، اور اللہ کے پاس تو جو ہے اس کا جو ہے یعنی حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری باتیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وصیت کی شکل میں محفوظ ہونا چاہیے۔ اصل وصیت یہ ہے، لیکن وصیت کی ایک اور شکل ہے، وہ کیا ہے کہ انتقال کرنے والا اپنے مال میں سے کسی کو دینے کی وصیت کرے۔ مثلا کہے کہ بھائی میری جو دولت ہے، میرا جو مال ہے، اس میں کا ایک حصہ جو ہے فلاں مدرسے کو دیا جائے، یا فلاں ضرورت مند کو دیا جائے، یا اس میں جو ہے مسجد تعمیر کی جائے، اس کو بولتے وصیت۔ تو یہ جو وصیت ہوگی یہ آدمی کے ترکے میں سے صرف 1/3 میں یہ وصیت جاری ہوگی، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سارا مال کیا کر دو فلاں مدرسے کو دے دو، ایسا نہیں۔ اگر ایسا کرا بھی تو صرف 1/3 میں اس کی وصیت ہوگی۔
1 तिहाई کے اندر وہ وصیت اگر پوری کی جا سکتی ہو تو پوری کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں ہے۔ تو نمبر 9 سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ نمبر 10 اچھی نیت سے سونا۔ اب ہمارے ذہنوں میں عام طور پر سونے سے پہلے وصیت کرنے یا پھر جو ہے بھائی سونے سے پہلے نہیں بھی تو کم از کم جو ہے اپنی وصیت تحریری شکل میں اپنے پاس رکھنے کا خیال تک ہمیں نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے نا ابھی ہماری زندگی بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دوسری طرف سلام پھیرنے تک زندہ رہو گے، اس کا بھی بھروسہ مت کرو، اس کا بھی بھروسہ مت کرو۔ تو یہ وصیت کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی موت سے غافل ہے تو اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھی وصیت بھی کچھ کرنے کی چیز ہے۔ اچانک موت ہو گئی، حادثے کا شکار ہو گئے، انتقال ہو گیا، اب جتنے معاملات ہیں دوسرے نہیں جانتے اس کو، وہ جو اس کے ساتھ رہ جائیں گے اور دوسرے وارثین نہیں جاننے کی وجہ سے اس کی پابجائی نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 10 اچھی نیت سے سونا، یعنی آدمی جو ہے یہ سوچے کہ میری زندگی رہے گی تو میں انشاءاللہ کل کے دن میں کیا کروں گا، کل کے دن میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کروں گا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پوری کروں گا، ایسا دل میں خیال لانا۔ فرض کیجئے کہ نیت ہم نے کر لی لیکن موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نیتوں کا ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 11 سونے سے پہلے توبہ کرنا، بہت غیر معمولی بات ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں سو گئے سوتے ہی رہ گئے، پھر اٹھے نہیں، اسی حالت میں موت آ گئی۔ اس لیے سونے سے پہلے توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اب تک میرے جو گناہ ہوئے آپ معاف فرما دیجئے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ مجھے بہت افسوس ہے، بہت زیادہ میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، میں آئندہ کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا۔ سونے سے پہلے یہ ذہن میں لا لینا۔ توبہ کرنے کا مطلب باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی ضروری نہیں ہے، توبہ اصل میں ارادے کا نام ہے۔ آپ نے جو گناہ ہوئے ہیں اس پر آپ کو ندامت پیدا ہو گئی اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو سمجھ جائیے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے۔ تو سونے سے پہلے توبہ اس لیے کرنا ہے، کیا ضروری ہے کہ سو کر میں اٹھوں گا؟ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نیند ہو جائے، پھر مجھے اٹھنے کی نوبت نہ آئے، تو اس لیے نمبر 11 سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ نمبر 12 اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ اللہ اکبر، یعنی روز مرہ کی زندگی میں آدمی کو کسی سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، کسی کی بات کی وجہ سے آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا حق مارا ہوا ہوتا ہے اور دوست و احباب کے اندر بھی ناچاخیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سینے میں دل میں جگہ کر لیتی ہیں۔ سونے سے پہلے ان ساری چیزوں کو نکال دینا، یعنی دل میں یہ خیال لانا کہ جس سے بھی مجھ کو جس سے بھی تکلیف پہنچی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اور جو ہے نا میرے اوپر زیادتی جس نے بھی کیا ہے میں اس کو معاف کر دیا۔ اور ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی پر آدمی حسد کرتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنے فیلڈ کے لوگوں پر حسد ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے یہ ارادہ کرنا کہ میں کسی سے میں حسد نہیں کروں گا اور میرا دل جو ہے نا ساری گندگیوں سے بالکل پاک ہے۔ جس کسی کے بارے میں بھی ہم کو جو ہے نا ان کے بارے میں دشمنی ہو، بغض ہو یا حسد ہو، اس کا تصور کر کے یہ نیت کر لینا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں اپنا دل بالکل پاک رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی سنت ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، کم عمر تھے، ہمیشہ خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت انس سے کہا، بیٹے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو ایک کام ہے
اگر تم وہ کر سکو تو ضرور کرو۔ ایک کام میں بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر سکو تو ضرور کرنا۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے دن رات اس طرح سے گزریں کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے بارے میں کدورت نہ ہو۔ یہ اگر تم کر سکتے تو ضرور کرنا۔ کدورت کا مطلب کیا؟ دوسرے کے بارے میں یعنی بدخواہی کا جذبہ، دوسرے کے بارے میں دشمنی والی بات، بغض والی بات، کینہ کپٹ اور حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چھوٹے کم عمر تھے حضرت انس، ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم اس طرح سے رات دن گزارو، تمہارے شب و روز اس طرح سے گزریں کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کدورت نہ آئے، کھوٹ کہتے ہیں، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کھوٹ نہ آئے، یہ کام اگر تم کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری سنت ہے۔ یہ میری کیا ہے؟ سنت ہے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھانے کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، مسواک کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، مگر ایسی سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی دوسروں کے بارے میں دل کو پاک صاف رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي۔ جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے واقعتاً مجھ سے محبت کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کتنی بڑی بات ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا، اس کو معاف کر دینا، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور انتقام نہ لینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ان سنتوں کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ غصہ آنے پر غصہ پی جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غصے کے موقع پر غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا اور غصہ پی جانا، جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اپنے دل کو کدورت سے پاک کرنا، دوسروں کے سلسلے میں دل کو کینہ کپٹ اور کدورت سے پاک رکھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے واقعتاً مجھ سے محبت کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، رات سونے سے پہلے یہ سوچنا کہ بھائی جس سے بھی میرے معاملات بگڑے ہوئے ہیں یا جس سے بھی مجھے تکلیف پہنچی اس کا درد میرے دل میں ہے، یا جس سے بھی جو ہے اس کی کسی حرکت کی وجہ سے میں اس سے کینہ رکھتا ہوں، یہ سب چیزوں سے میں بالکل اپنے دل کو پاک کر لے رہا ہوں۔ اچانک رات میں مجھے موت آ سکتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرا دل بالکل کیا رہے؟ صاف رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ لوگ حیرت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر تمام صحابہ کی موجودگی میں آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا کسی کو برا بھلا کہا ہو یا کسی کا حق مجھ پر رہ گیا ہو یا ناحق میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، ایسا ہر بندہ آج آ جائے اور مجھ سے بدلہ لے لے، مجھ سے کیا کرے؟ بدلہ لے لے۔ پھر فرمایا میں اپنے رب کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل سب کے بارے میں بالکل پاک و صاف، میں کسی کا قرض لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں، بالکل پاک و صاف۔ اندازہ لگائیے کتنی غیر معمولی بات ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو حدیث کی بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب اٹھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ بھئی کچھ بھی ہوا ہو میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے، میں بدلہ لے لے۔ پھر وہ قریب آئے اور آ کر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مارا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے ہٹائے۔ جو ہی کپڑے ہٹائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اس مقصد کے لیے میں نے یہ کیا ہے، ورنہ آپ سے مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اپنا جسم جو ہے مس کرنے کے لیے کہ تاکہ ان کے جسم پر جہنم کی آگ جو ہے حرام ہو جائے. تو یہ عجیب و غریب جو ہے نا واقعہ پیش آیا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس کی بھی پابند، روزانہ توبہ کر کے سونا اور روزانہ اپنے دل کو دوسروں کے تعلق سے پاک رکھ کے سونا. ہے اگر کسی سے دوری ہے، بدخواہی ہے اور کسی سے تکلیف پہنچی ہے تو ہم دل میں یہ خیال لانا کہ بھئی کچھ بھی ہو میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے. جب ہم بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک ہم کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. نمبر 13، تہجد کی نیت کر کے سونا. تہجد کی نیت کر کے ہم سوئے اور فرض کیجئے کہ نیند کھلی نہیں اور اٹھ نہیں سکے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی سمجھ کے نیت کرنا کہ مجھے اٹھنا نہیں ہے اور پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پختہ ارادہ کرنا کہ کسی بھی صورت سے میں اٹھوں گا. اگر کسی وجہ سے نہیں اٹھ سکے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. اسی طرح سے حدیث میں آئی وارد جو مسنون دعائیں ہیں سونے سے پہلے کی، اللہم، کیا ہے سونے سے پہلے کی دعا؟ بسمک اموت و احیا. یہ مختصر سی دعا ہے تو اس دعا کو پڑھنا. اور اسی طرح سے اور ایک دعا بھی ہے جو زیادہ لمبی ہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. یہ بڑی لمبی دعا ہے. اتنی لمبی دعا اگر نہ یاد ہو تو اللہم بسمک اموت و احیا. آپ غور کیجئے کہ سونے کے وقت یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا جا رہا. اس دعا کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ سونے کے وقت یہ پڑھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ نیند بھی ایک موت کی طرح ہے اور نیند کی حالت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی سوتا ہی رہ جائے اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جائے. تو گویا نیند میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ اصل میں ایک طرح کی موت ہے وہ. پھر جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو گئے. اسی لیے سونے سے جب بیدار ہوتے ہیں تو تب کیا دعا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا، دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائی. بعدما اماتنا، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دے دی تھی پھر اس نے ہمیں کیا کیا؟ زندگی عطا فرمائی. تو حدیث میں سونے سے پہلے کی سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بہت ساری چیزیں پڑھا کرتے تھے. آج ہم لوگ جو ہے بہت کوتاہی کرتے ہیں اور کم از کم اگر وہ ساری چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو چند چیزوں کے پڑھنے کا تو اہتمام ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت، یہ آپ کا معمول تھا. اب یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس پر وعدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ، سورہ سجدہ، ہاں سجدہ بھی ہے، سورہ دونوں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ عذاب قبر سے بچا لیں گے. تو سورہ تبارک الذی کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑی تاثیر جو ہے سورہ تبارک الذی کی ہے. تو رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی جو چیزیں ہیں ان میں نمبر 1 آیت الکرسی پڑھنا ہے، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سونا ہے، نمبر 3 سورہ کافرون پڑھنا ہے، نمبر 4 سورہ اخلاص اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے اور پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیرنا ہے. یہ سونے سے پہلے پڑھنے کی چیزیں. سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، یہ سب صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اگر اتنا سارا نہیں ہو سکا تو اس میں سے کچھ چیزوں کا ہم انتخاب کریں. اسی طرح سے اللہ کے نبی سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے. مسبحات یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح، یسبح، سبحان کے الفاظ آئے ہوں. تو ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری صورت، جیسے سبح اسم ربک الاعلی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
تو ان تمام صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سونے کی سنتوں میں داہنی کروٹ پر سونا، چہرے کے نیچے داہنے ہاتھ رکھ کر سونا، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نیند آنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا، نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ جو ہے نا دعا ہے، نیند نہ آنے پر پڑھنے کی دعا ہے۔ بہت سے لوگوں کو بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، نیند دیر سے آنے کی جو ہے نا شکایت ہوتی ہے، تو یہ ہے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اس میں اور بھی جو ہے مزید سنتیں آگے اور بھی ذکر کی گئی ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو یہ جو سونے سے پہلے سونے کے یہ آداب ہیں، یہ سونے کی سنتیں ہیں۔